آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے اس کے بعد جو مانگے دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے، آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے، جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے۔ عجیب و غریب میاں بیوی کا واقعہ ہے، لیکن جس میاں کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی شوہر بنا نہیں اور کوئی بنے گا نہیں، اور جس بیوی کا واقعہ بیان کرتا ہوں اس بیوی سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بنی نہیں، اور آگے چل کر اس عورت سے بڑھ کر کوئی پاک دامن بن بھی نہیں سکتی۔ واقعہ سننا، مدینہ پاک کا واقعہ ہے۔ فجر کے بعد کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا بھائی؟ سب سن رہے نا؟ فجر کے بعد کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ایک کونے میں بیٹھے ہیں، دوسرے کونے میں آپ کی بیوی اور ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی، باتیں چل رہی۔ سننا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ روایت ابن ماجہ میں۔ ایک طرف کون بیٹھے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا، اور دوسری طرف بیٹھی ہے کون؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دونوں میاں بیوی ہے، آپس میں باتیں ہو رہی ہے۔ باتوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے۔ سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تجھے پتا ہے مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام ایک مرتبہ لے لوں اس کے بعد جو مانگو، دنیا مانگو کہ آخرت مانگو، اللہ مجھے دے کر رہے گا۔ کس نے فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے اللہ کا وہ نام معلوم ہے کہ اگر وہ نام کسی بھی امتی کی زبان سے نکلے اس کے بعد جو مانگے، دنیا مانگے تو اللہ دنیا دے دے وے، آخرت مانگے تو اللہ آخرت دے دے وے، جنت مانگے تو خدا جنت بھی دے دے وے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ نام معلوم ہے، مجھے وہ نام، اور پھر کیا فرمایا؟ اس نام کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم، اور اسم اعظم کا مطلب ہے کہ ایک بار تیری زبان سے نکلے اس کے بعد میں مانگ لے، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، دنیا مانگے گا تو بھی اللہ دے گا، آخرت مانگے گا تو بھی اللہ دے گا، جنت مانگے گا تو بھی دے گا، کوئی بھی چیز مانگے گا اللہ دے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ مجھے وہ اسم اعظم معلوم ہے کہ میں ایک بار وہ نام لوں گا اس کے بعد جو مانگوں گا، اور صرف میں نہیں اگر میرے امتی کو معلوم ہو جائے وہ بھی اگر یہ نام لے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کے دامن کو بھر دے گا، اللہ اس کی جھولی کو بھر دے گا۔ اب جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو عائشہ کیا بولے گی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی آگے بڑھی، بھائی کونے میں بیٹھی تھی نا تھوڑی، اور کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ نام مجھ کو بھی بتا دو نا، وہ نام مجھ کو بھی بتا دو تاکہ وہ نام میں بھی بولوں اور اس کے بعد جو مانگو اللہ مجھ کو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں نے اس کو چھپا دیا ہے، میں کسی کو بتانے والا۔ ہمارے نبی نے بتایا نہیں، کہو ہمارے نبی نے بتایا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نام مجھ کو معلوم ہے، اور اگر میرے کسی بھی امتی کو معلوم ہو جائے وہ ایک بار بولے اور اس کے بعد جو مانگے اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھ کو وہ نام بتاؤ، تو ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں تجھ کو بتانے والا۔ ہمارے نبی نے بتایا، زور سے کہو بتایا، بھائی زور سے کہو بتایا۔ عورتوں کو اللہ نے بہت چالاک بنایا ہے، بنایا نہیں بنایا؟ بروڈا میں تو اس کا زیادہ تجربہ ہوا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ یہ نام بتائیں گے نہیں، بھائی یہ اسم اعظم بتائیں گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھی، پھر ہمارے نبی کے قریب آ گئی اور قریب آ کر کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کسی کو مت بتاؤ، مجھے تو بتا دو اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، یعنی یہ تمہارے اور میرے درمیان میں سیکریٹ رہے گا، تم تو جانتے ہو، مجھے بتا دو تاکہ میں وہ نام بولوں اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگوں، لیکن میں کسی کو بتاؤں گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں عائشہ میں بتانے والا
تو حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ کھڑی ہوئی اور نبی کی پیشانی کو چوم لیا. بھائی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شوہر تھے، ان کی پیشانی کو چوم، اور چومنے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کتنی محبت کی، اب تو مجھے بتا دو، اب تو وہ نام مجھے بتا دو، میں نے آپ کی پیشانی کو چوم بھی لیا. ہمارے نبی نے فرمایا تو چومے اس کے بعد بھی نہیں بتاؤں گا اور نہ چومے اس کے پہلے بھی نہیں بتاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا میں بتاؤں گا، اس لیے کہ وہ بہت بھاری نام ہے، بہت بھاری، بہت پیارا، اس لیے کہ ایک بار زبان سے نکلا پھر جو مانگے اللہ ہر مراد کو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، عائشہ کو پہلی مرتبہ بھی نہیں بتایا، قریب ہو گئی تو بھی نہیں بتایا، پیشانی کو چوما تو بھی نہیں بتایا. بھائی نہیں بتایا. اب سننا میرے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ بتانے والے. حضرت عائشہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. سننا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جلدی سے جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، وضو کر کے آئی، مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے 2 رکعت نماز ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھیں اٹھائی، دونوں ہاتھوں کو اٹھایا دعا کے لیے، اور حضرت عائشہ نے 4 جملے پڑھے. کتنے جملے؟ یہاں 4 جملے عائشہ پڑھی اور وہاں نبی مسکرانے لگے. اتنا مسکرائے کہ آواز آنے لگی. یہاں عائشہ نے کتنے جملے پڑھے؟ 4. وہاں ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور کہا میرے نبی میں دعا مانگتی ہوں اور آپ مسکراتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا اے عائشہ تو نے ایسے 4 جملے کہے، اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا، اس میں وہ نام آ گیا جو میں چھپانے والا تھا. لہذا جو 4 جملے تو نے کہی اسی کے اندر وہ چھپا ہوا ہے. اور قسم اللہ کی جو یہ 4 جملے کہے گا اس کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کر دے گا. تو وہ 4 جملے ہم کو مل گئے. مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ مل گئے نہیں مل گئے؟ لیکن میں آج نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فوراً بتایا. حضرت عائشہ قریب ہوئی، بتایا، پھر قریب ہوئی، بتایا، پیشانی کو چوما، بتایا. وہ تو حضرت عائشہ نے وضو کیا، 2 رکعت کے لیے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے اور 4 جملے کہے. کتنے جملے کہے؟ 4 جملے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے تو عائشہ کہنے لگی میں دعا کروں اور آپ مسکراؤ، سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اس لیے مسکراتا ہوں کہ جو نام میں نے چھپایا تھا وہ تیرے 4 جملوں میں آ گیا. لہذا اللہ کی قسم یہ 4 جملے لے کر جو بھی مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو پورا کرے گا. اس لیے کہ 4 جملوں میں اس میں اعظم آ چکا ہے. 4 جملوں میں اس میں اعظم آ چکا ہے. میں نے صورت میں یہ بات کہی اور میں نے بتایا نہیں تو ایک آدمی کھڑا ہوا مجھے کہتا آپ کی پیشانی کو چومتا ہوں، بتا دو نا. میں نے کہا وہ عائشہ نے نبی کی پیشانی کو چوما تو نبی نے بتایا، تب تو میری پیشانی کو چومے گا تو میں کیسے بتاؤں گا؟ بھائی بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ ایک بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں، دوسری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں، تیسری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤں. یاد کرو گے کتنے جملے؟ تو میرے دوستوں وہ 4 جملے میں پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ابھی فوراً تو یاد نہیں ہوں گے اس لیے کہ آخری جملہ تھوڑا بڑا بھی ہے، لیکن اگر کوشش کرو گے تو میرے دوستوں یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ روایت سمجھ میں آ گئی نا آپ لوگوں کو؟ بھائی سمجھ میں آ گئی نا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے جملے پڑھے؟ 4. اور 4 جملوں پڑھتے ہی ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کہ جو اس میں اعظم میں چھپا رہا تھا وہ یہ 4 جملوں کے اندر. چلو وہ 4 جملے اگر جو لکھ سکتا ہو تیزی کے ساتھ لکھ لے تاکہ اس کو حافظ نور الدین کا دروازہ کھٹکھٹانا ہی نہ پڑے. اس لیے کہ جو ان کے جتنا قریب ہوتا جائے گا وہ بیوی سے اتنا ہی ڈرتا جائے گا. بھائی پڑھیں گے نا 4 جملے؟ میں پڑھتا ہوں. دیکھو پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. کتنے جملے ہو گئے؟ 4. میرے دوستو کتنے جملے ہو گئے؟ میں پھر ایک مرتبہ پڑھوں. پہلا جملہ اللہم انی ادعوک اللہ. دوسرا جملہ وادعوک الرحمن
تیسرا جملہ وَأَدْعُوكَ الْبَرَّ الرَّحِيمَ، چوتھا جملہ وَأَدْعُوكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ۔ اتنے جملے ہو گئے۔ یہ 4 جملوں کے بعد جو مانگے گا اللہ اس کی ہر مراد کو، اور ہمارے نبی کی بات فائنل، اس میں کوئی شبہ اور کوئی شک۔ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، پوری روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، میں پوری روایت ابن، چلو یہ ایک بات جو میں نے